الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بن گئی نبی دا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بن گئی نبی دا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بنی اتنا اشارہ دیتا ہوئے میرے لیے تمیز ہونا چاہیے نہیں یہ نہیں اتحاس ہونا جڑے ہے تک آ گیا تھے گدا بن کے مدینے نال صدا
نبی دا واسطہ دیکھی دعا کریے تے گل بندی نبی دا واسطہ دیکھی دعا کریے تے گل بندی اور حسین ابن علی دسے اے تلوار دی چادر حسین ابن علی دسے اے تلوار دی چادر نماز عشق دے سجدے ادا کریے تے گل بندی نماز عشق دے سجدے ادا کریے تے گل بندی ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی نبی دینا تمہارا جان فدا کریے تے گل بندی نبی دینا تمہارا جان فدا کریے تے گل بندی سبحان اللہ اور خدا یہ کر لینا قبول شکار دے نظرانی در سارا سے جا کریے تے گل بندی در سارا سے جا کریے تے گل بندی نہ سمجھتا تیری مرضی مگر یہ کہنا سن لے نہ سمجھتا تیری مرضی مگر یہ کہنا سن نبی کی آن دائت کو حیا کریے تے گل بندی گدا بن کے مدینے دا صدا میرے نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا جمعۃ المبارک اسی انشاءاللہ کمالات حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمجھنے کی کوشش کریں گے بیان کریں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ بیانی کی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ فتنہ جڑ کی پکائے اور اس مسجد کو آباد فرمائے اس چک کو آباد فرمائے شیاطین کو نیست و نابود فرمائے اور حضور کے غلاموں دی اللہ رب العزت پشت بنائی فرمائے کامیابی کو بنانی عطا فرمائے برادران اسلام جیڑی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اللہ خالق کل مالک کائنات نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات
اللہ رب العزت نے مشہور و معروف آیت مقدس ہے تیسرے پارے کی ابتدا اور آغاز ہے. اور یہ آیت مقدسہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل انہوں دی شان اقدس کے اندر بیان فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندیاں انہوں نے اتنے فضل اور مہربانی اور کرم فرمان واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اپنے پیارے نبی مبعوث فرمائے. انہوں دی رابری اور رہنمائی واسطے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے مقام اور مرتبہ عطا فرمائی، عزت و شان عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ دا ترجمہ و مفہوم سماعت فرماؤ کہ اللہ خالق کی کل مالک کی کائنات نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی. رسول کو کسی ایک رسول کی بات نہیں ہے. اور پھر یہی فضیلت بیان کرتے ہوئے، یہی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے، عزت و شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس مالک لم یزل نے بیان فرمایا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی فوقیت عطا فرمائی. یعنی کسی نو مردے زندہ کرنے عزت عطا فرما دیتا. آپ ٹھوکر مار دیتے اللہ جو حکم مردہ اٹھ جانے. کسی نو اللہ تعالیٰ شان عطا کر دیتی، کیوں مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار دے تو اللہ جو حکم مار دیتا اڑ جاتا ہے. کسی نے اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائی، یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ کوڑی دی مریض اتنے ہاتھ رکھ دیتا اللہ تعالیٰ شفا یاب فرما دیتا، انہوں صحت عطا فرما دیتا، انہوں مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا. جس کو اللہ نے نبی کی نسبت ہو جائے، جس کو اللہ کے رسول اور پیغمبر کی نسبت عطا ہو جائے، ہاتھ لگ جائیں، اللہ تعالیٰ انہوں اتنی شان اور مقام اور مرتبہ عطا کر دے کہ دوبارہ زندگی عطا کر دے. اللہ کا نبی پھوک مارے تھے جڑا بہت ہی ادھر جان آ جائے. اللہ کا نبی اگر کسی والا ہاتھ رکھ دے انہوں شفا مل جائے. یہ تے انہاں رسولہ انہاں پیغمبروں کی شان ہے جڑے تیرے اور میرے کریم لجپال نبی دے مقتدی نے، اور جنہاں دے مقتدیاں دی یہ شان ہے اس امام دی کی شان ہوئی. جنہاں دے مقتدیاں دی یہ شان ہے. مقتدی ہمیشہ ادنا ہوتا ہے، امام اعلیٰ ہوتا ہے. امام اعلیٰ ہوتا ہے. تیرے اور میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان ہے کہ آپ ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر اولو العزم نبی دی امامت آپ نے بیت المقدس کے اندر کروائی. آپ امام الانبیاء نے، اور یہ جڑے آپ نے مقتدی نے کسی نے اللہ تعالیٰ ایک شان اور فضیلت عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نال ہم کلامی دا شرف حاصل کیتا. انہوں نے نال ہم کلامی دا شرف حاصل کیتا. اور کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ جڑی تیسرے پارے دی ابتدائی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی فضیلت عطا فرمائی بھئی انبیاء رسول دے پیغمبروں دے وچوں ایک ایسا نبی بھی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کلام دی شرف عطا فرمایا، ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا، اپنے نال ہم کلام ہون دی اور انہوں نے عزت عطا فرمائی. اور وہ عزت اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ امام المفسرین آپ فرماتے ہیں الکلام یفسر بعضہ بعضا، کہ کلام ایسا ہے کہ اپنے بعد ہی بعد
دی تفسیر بیان کر دے، یہ تو بعد دی تفسیر بیان کر دے۔ اتنے بیان کیتا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا، تو پھر آگے بیان فرماتا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، تو بعد ہی تفسیر کر دیتی، فضا بیان فرما دیتی۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے، اللہ خالق کل مالک کائنات نے اولو اعظم پیغمبرانوں سارے رسولہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے، عزت اور شان عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے نال شرف کلام انہوں نے نصیب ہویا، لیکن انہوں نے کلام بے طور تے جا کے نصیب ہویا۔ او کیڑی وادی ہے، او بڑی مقدس وادی ہے، جب اتنے جانے نے تے اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے کلیم تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے کہ تو میرے نال ہم کلام ہونے واسطے آ رہے ہیں، لیکن جیڑی وادی وچ تسی قدم پہ رکھ دے ہو اے بڑی مقدس وادی ہے، اس وادی وچ ایویں نہیں آنا بلکہ اپنے جوڑے مبارک اتار کے آنا ہے، اپنی جتیاں مبارک اتار کے آنیاں نے۔ اللہ دے کلیم نے، اللہ دے پیارے نے، اللہ دے بڑے محبوب نبی نے، تے اللہ دے نال انہوں نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن میرے بھائی اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو جڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ صرف کلام دا مرتبہ نہیں، صرف دیدار دا مرتبہ نہیں، بلکہ فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اے میرے کریم ذرا اور میرے ہو، اے میرے کریم ذرا اور میرے ہو جاؤ۔ ایک نبی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کلام کا شرف عطا کیتا، لیکن فرمایا جتیاں اتار کے آنیاں نے، تیرے اور میرے محبوب نال جدوں اللہ نے کلام فرمایا تے صرف کلام ہی نہیں فرمایا، اپنی بغیر پردے تو زیارت نہیں کروائی ہے۔ ملک کون میں انبیاء تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا نام ہمارا نبی، تاجداروں کا نام ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی، ہر رسول پیغمبر کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، عزت اور شان عطا فرمائی، تے اللہ تعالیٰ نے ایک کلام کا شرف نصیب فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ انہوں کا نام نامی ہے، تے تیرے اور میرے آقا نو جب کلام کا شرف نصیب فرمایا، صرف کلام کا شرف ہی نہیں عطا فرمایا بلکہ بن پردہ اپنی زیارت بھی نصیب، بلکہ بن پردہ اپنی زیارت بھی نصیب فرمائی ہے۔ تے ایک طرف کلام تے جتیاں لا کے آنا ہے، دوسری طرف کلام تے فرمایا محبوبہ جوڑے اتارنے نہیں، جوڑے اتارنے نہیں، اے جتیاں لانیاں نہیں، بلکہ تواڈے جوڑے دی نسبت دا صدقہ اج عرش اولا نو بھی عزت ملنی چاہیے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، حامی کل جائے کی تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ تے
مقام ہے اللہ تعالیٰ اپنے دل محبوب کو عطا فرمایا کہ کلام کا شرف ہے. ایک کی طرف کلام کا شرف عطا فرمایا، اپنا محبوب نبی پیارا ہے، عزت اور شان کوئی گھٹ نہیں، کوئی مقام اور مرتبے میں انہوں کی کمی نہیں، لیکن فرمایا جتیاں اتار کے آنا. ایک طرف اے شان عطا فرمائی کہ میرے محبوب جتیاں پا کے آنے، اس تو میرے عرش میں عزت ملی. تو برادران اسلام ہونا کرے کیا جائے تھے کہ معاذ اللہ علیہ عزو باللہ اتنے تھی اللہ نالو حضور دی شان بڑھائی جا رہی ہے. اور میرے بھائیو اللہ تے حضور دی شان آپ بھی بڑھائیے. وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمایا وارفعنا لک ذکرک، محبوب تیری خاطر سے تھوڑی شان بڑھا دیتی، تھوڑی خاطر سے شان بڑھائیے، کسی نے وکھان واسطے نہیں لیکن تھوڑی شان تھوڑے واسطے بڑھا دیتی. برادران اسلام اگر انسان بڑھائے یا گھٹائے یہ اپنے دن نثار ہے. اگر سرکار دی شان بیان کرے گا یہ عزت اور شان اس بندے دی اپنی بلند ہوئے گی. وہ کس طرح؟ وہ کس طرح کہ سرکار کا ذکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر تو پہلے ہی بلند کر دیتے گا. اس ذکر کرنے صدقے اس ذکر بھی بدولت اللہ تعالیٰ تیرے اتنے فضل اور کرم فرما دے گا، تیرے اتنے اپنی رحمت اور عنایت فرما دے گا. برادران اسلام ایک طرف اللہ تعالیٰ دے کلیم نے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ دے حبیب نے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے. حضور دے صحابہ تشریف فرمانے، حضور دے صحابہ تشریف فرمانے کہ ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام جد الانبیاء بنایا، جد الانسانیت بنایا، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے. سبحان اللہ. سرکار سن رہے ہیں حضرت ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا، بڑا مقام عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ نو کلیم اللہ بنایا، حضرت آدم نو صفیح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم نو خلیل بنایا، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا. تیرے میرے آقا سن رہے ہیں، لجپال کریم میں سن رہے ہیں. جب میرے آقا تو تشریف لے کے آ گئے، سرکار نے فرمایا حضرت آدم صفی اللہ، سبحان اللہ کیا بات ہے، بالکل بڑی شان ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بالکل بڑی شان ہے. حضرت آدم صفی اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، بڑا مقام بڑا مرتبہ ہے، ان کے اندر کوئی شک نہیں. لیکن تیرے اور میرے کریم لجپال نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو صفی بنایا، حضرت ابراہیم نو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ نو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ نو روح اللہ بنایا، لیکن آنا حبیب اللہ، آنا حبیب اللہ ولا فخرا. تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام دا بھی بڑا مرتبہ ہے، اونا دی بڑی شان ہے، اونا دا بڑا مرتبہ ہے. تے حضرت عیسیٰ روح اللہ بنایا، بڑا مرتبہ ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنایا، کلام دا شرف نصیب فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بڑی عزت عطا فرمائی. لیکن سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں نو اپنا حبیب بنائے، اللہ تعالیٰ میں نو اپنا حبیب بنائے. تے گویا سرکار نے دسے خلق سے حضرت سیدنا شاہ مولانا امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، کی فرمایا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کہ آپ نے صرف شعر و شاعری نہیں کی تھی بلکہ قرآن کا ترجمہ فرمایا. آپ کی شاعری صرف شاعری نہیں، قرآن کا ترجمہ ہے. جڑا بھی شعر ہے نا جی انہوں کی جڑی کو کلام ہے، وہ خالی شعر نہیں، خالی کلام نہیں، بلکہ کلام کا ترجمہ ہے، کلام مقدس کا ترجمہ ہے. تو برادران اسلام آپ کی فرمانے نے خلق سے نبی
طرف اللہ تعالیٰ دے پیارے کلیم نے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب نے، اللہ تعالیٰ انہوں کی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ دی بارگاہ وچ ملک الموت آیا، جناب کلیم اللہ دی بارگاہ وچ ملک الموت آیا تے آپ کی عرض کرنے میں توڑی جان قبض کرنے واسطے آیا۔ آپ نے وہ تھپڑ رسید کیتا تے انہی اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا تے اکھ دا ڈیلا چکیا تے اللہ دی بارگاہ وچ اللہ تعالیٰ انہوں درست فرمایا تے پھر عرض کرنے نے مولا انہوں نے بارگاہ وچ بھیج دیتا جے جنہاں دا آن دا پروگرام ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، جنہاں دا آن دا پروگرام ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ انہوں نے کہو کہ بیل دی پشت تے دان دی پشت تے ہاتھ رکھو، جتنے وال تلے آ جانے اتنے سال اور زندگی لے، اتنے سال اور زندگی لے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیتا، عزرائیل آئے آپ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کا پیغام ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے زندگی لے لی، اس تو بعد پھر کی ہوئے پھر موت، آپ نے فرمایا پھر نہیں لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیم نے انہوں نے اشارہ ہے۔ پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حبیب نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں جب ملک الموت آیا دروازہ کھٹکھٹایا، کی کیتا؟ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ کائنات نے فرمایا کون ہے؟ عرض کر دے جی میں اجنبی ہاں، سرکار کی صحت کا پتہ لینا۔ سبحان اللہ، بولو ہی سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں اجنبی ہاں، سرکار کی صحت کا پتہ لینا ہے۔ آپ نے سیدہ کائنات نے کی فرمایا؟ سیدہ کائنات نے فرمایا میرے بابا جان کی طبیعت خراب ہے، جا چلا جا پھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میرے خیال گل دی سمجھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنے تسی لوگ تشریف فرماؤ اتنے تسی بولے نہیں، تو سرکار دی پیاری سیدہ طیبہ طاہرہ آپ نے فرمایا چلا جا پھر آئیں، چلا جا پھر آئیں۔ دوسرے دن میں پھر دروازہ کھٹکھٹایا، مسافر ہاں سرکار کی صحت کا پتہ لینا ہے، مسافر ہاں سرکار کی صحت کا پتہ لینا۔ سیدہ کائنات نے فرمایا جا چلا جا پھر آئیں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ جب تیسرا دن ہویا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے سیدہ کائنات نے پوچھا اے آن والے دس کون ہے؟ عرض کر دے سرکار کی صحت کا پتہ لینا آیا، سرکار دی صحت کا پتہ لینا آیا۔ سیدہ کائنات نے فرمایا ٹھیک نہیں چلا جا۔ سرکار نے فرمایا ہے سیدہ کائنات تو انہوں پتہ ہے کون ہے جس کو تسی پوچھ رہے ہو کون ہے تو کیویں آئے؟ سرکار نے سیدہ کائنات عرض کر دی اللہ و رسولہ عالم، اللہ یارو تے رسول بہتر جان دے نے۔ سرکار نے فرمایا ہے سیدہ یہ وہ ہے جس نے کدی کسی کے دروازے، جس نے کدی کسی کو اجازت نہیں منگی۔ ہاں اے سیدہ عزرائیل اور تیرے پردے دا حیا پیا کر سیدہ کائنات کے دروازے تے عزرائیل آیا تے آ کے 3 دن دروازے کھڑکیندا رہیا، 3 دن آ کے اجازت منگدا رہیا، 3 دن آ کے اجازت منگیاں تے سرکار نے فرمایا سیدہ اس نے کبھی کسی کے دروازے نہیں کھڑکائے، اس نے کبھی کسی کو اجازت نہیں منگیاں، اس نے کبھی کسی کو اجازت نہیں منگیاں۔ سیدہ آج اس کو اگے آن دے، آج اس کو اگے آن دے، جدوں اگے آیا سرکار پوچھ دے نے کیویں آئے؟ عرض کر دے آقا یا رسول اللہ میں آپ دی روح مبارک قبض کرنے واسطے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے عزرائیل اے مالک الموت ذرا اتنا دس جدوں تو کسی دی جان قبض کرنے، جدوں تو کسی دی روح قبض کرنے تے کتنی کو تکلیف کرنے؟ عرض کر دے سونیا مل مل دا کپڑا اس کو بھگو کے ایک کنڈیاں والی ڈنگری دے اوتے سٹ دیتا جائے تے اونی
جس طرح ایک تند ہو گئی، ایک دھاگا وکھرا ہو گیا، اتنی تکلیف میں اس بندے نو دینا وا جدی میں روح قبض کرنا وا۔ تیرے اور میرے لجپال نبی دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے، سرکار زاروں قطار روئے، اور روندیاں روندیاں سرکار نے فرمایا اے عزرائیل، اج تو جان میری قبض کرن واسطے آئے، ساری تکلیف اج مینوں دے لے، میرے کسی امتی نو تکلیف نہ دے۔ جب جبریل عزرائیل نے کیا تے پھر نال سرکار نے کتنے کریم اور رحمت دا مظاہرہ فرمایا، سرکار نے کیڑی شان کریمی دا ذکر فرمایا، سرکار نے فرمایا اگر تکلیف دینی آ تے مینوں دے لے، لیکن میرے کسی امتی نو تکلیف نہ دیوی، لیکن میرے کسی امتی نو تکلیف نہ دیوی، میرے کسی امتی نو تکلیف نہ دیا جے۔ تو برادران اسلام، جناب عزرائیل مالک الموت نے جدو روح قبض کرنا چاہی تے ایکڑی عرض کی تھی کہ میں روح قبض کرنے واسطے آیا، تے او تو نال بھی جبریل بھی آئے نے، تیرے سرکار دے وزیر بھی نے، تے سرکار دے مشیر بھی نے، تے سرکار دے درد قاصد بھی نے۔ تے جدو حضرت عزرائیل نے کیا کہ جان قبض کرنے واسطے آیا، تے سرکار نے سرکار دی بارگاہ وچ جناب جبرائیل بھی آئے، تے آ کے کی کہندے نے، آ کے کی دسدے نے کہ سونیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ اے سونیا اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے، اللہ تواڈے دیدار دا شوق رکھدا ہے، اے سونیا اللہ تواڈے دیدار دا شوق پیا رکھدا ہے۔ جتھے عزرائیل آئے اوتھے نال جبرائیل نہیں آندا، اے پہلا موقع ہے عزرائیل دے نال جبرائیل بھی، عزرائیل دے نال جبرائیل بھی موجود ہے۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا تو نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا تو نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا تو نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا تو نہیں ہے، ایسا کوئی مرسل تو آیا ہی نہیں ہے، ایسا کوئی مرسل تو یہاں آیا ہی نہیں ہے، محبوب خدا کا ہم پایا تو نہیں ہے۔ اوہ ہم پایا کس طرح ہوگا کہ ہم پایا کس طرح ہوگا؟ تیرے اور میرے لجپال کریم نبی بیٹھے مسلے تے نے، او مسلے تے کھڑے نے، تے ہاتھ عرش اولاد تے چلنا وچ پیا جانا ہے۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا تو نہیں ہے، اور ایسا کوئی مرسل تو یہاں آیا ہی نہیں ہے۔ برادران اسلام، ایک طرف کلیم نے، ایک طرف حبیب نے، مقام کسی کا گھٹ نہیں، لیکن سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے شان عطا فرمائی کہ آپ اپنا ید بیضا روشن ہاتھ اپنی آستین اندر جدو دیتے ہیں، جدو باہر کھڑے پھر وہ کی کر دے، بولو نا، روشن ہو جاتا ہے، روشنی عطا کر دے۔ یہ اللہ دے کلیم نے، اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں حمد آرام آدھاری، ہر ایک مقام اور بڑا ہے، لیکن فرمایا کہ آنچے خوباں حمد آرام تنہا داری،
بڑے بڑے لیکن تیرے جیا کوئی نہیں. برادران اسلام، تیرے اور میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب لجپال آقا نے نماز عشاء پڑھائی. ایک طرف ید بیضا عطا کیتا اللہ تعالیٰ نے، تے دوسری طرف کی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کی شان و شوکت عطا فرمائی، کی عزت اور رفعت عطا فرمائی، کی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ سرکار نے عشاء دی نماز پڑھائی. سارے صحابہ تشریف لے گئے. جب آپ باہر نکلے تھے دیکھتے دو صحابی موجود ہیں. سرکار فرمایا سارے چلے گئے، تسی کیوں نہیں گئے؟ عرض کر دینے آقا یا رسول اللہ، ساڈا گھر بھی دور ہے، رات بھی اندھیری ہے، سونیا چراغ بھی کوئی نہیں. مشکل کشا نبی، غیب دان نبی نے کی فرمایا تواڈے کول کھجور دی چھڑی ہونی ہے، کھجور دی سوٹی ہونی ہے. ایک نے عرض کیتا سونیا میرے کول سوٹی ہے. سرکار نے فرمایا اینو میرے قریب کرو. جب سرکار نے چھڑی قریب کی گئی، تیرے اور میرے لجپال نبی نے ہاتھ رکھیا تے وہ چھڑی روشنی دین لگ پئی. وہ چھڑی روشن ہو گئی، وہ چراغ بن گئی، وہ لائٹنگ پہ کر دیے. تے سرکار دے دوئے صحابی جا رہے ہیں کہ وہ پھر روشنی نہیں ہوئی. چار ہاتھ اگے روشنی کر دیے، چار ہاتھ پیچھے روشنی کر دیے، چار ہاتھ سجے روشنی کر دیے، چار ہاتھ کھبے روشنی کر دیے، چار ہاتھ کھبے روشنی کر دیے. تے وہ سرکار دے غلام جا رہے ہیں. آخر ایک چوک آ گیا، ایک چوراہا آ گیا کہ تو ان کی سجے جانا ہے، دوسرے نے کھبے جانا ہے. ایک نے سجے جانا ہے، دوسرے نے کھبے جانا ہے. لیکن تیرے اور میرے کریم لجپال دا فیضان کوئی مختصر نہیں. تیرے اور میرے آقا دا فیضان جڑا ہے محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے. تے او کس طرح لامحدود ہے کہ سرکار دے جدو غلاماں دی جدائی دی واری آئی، ایک نے اپنے رستے تے جانا ہے، دوسرے نے اپنے رستے تے جانا ہے. ایک نے دوسرے نو کیا اس دے دو ٹکڑے کر دینے ہاں، ایک تو لے جائیں ایک میں لے جاواں گا. اس نے کیا کہ میرے بھائی کیڑی گل پیا کرنا ہے؟ کیا میرے آقا دا فیضان کوئی محدود تے میرے آقا دے فیضان کی کوئی حد تے نہیں؟ تیرے کوئی دی چھڑی ہے تو چھڑی لے. تو برادران اسلام، دوسرے صحابی نے اس صحابی نو چھڑی دی تھی جنہیں ہاتھ میں سرکار نے دست مبارک والی چھڑی ہے، سوٹی ہے. اس سوٹی دے نال دوسرے صحابی نے سوٹی لگائی تے وہ بھی روشنی دین لگ پئی، وہ بھی روشنی دین لگ پئی. تے پھر وہ جانے بھی وہ جا بھی رہنے تے روشنی بھی کرتے جا رہے ہیں تے کہندے کی جا رہے ہیں صدا وسدا روے تیرا دوارا یار، صدا وسدا روے تیرا دوارا یار رسول اللہ. اپنی زبانہ نے بھی معطر کر لو، میرے آقا دینا تواڈے زبانہ تے بھی آنی چاہیے. او کی کہندے نے صدا وسدا روے تیرا دوارا یار رسول اللہ. ایتھے ہوندے غریباں دا گزارا یار رسول اللہ. ایتھے ہوندا غریباں دا گزارا یار رسول بابا سے بولا. ایتھے ہوندا غریباں دا گزارا یار رسول اللہ. اور میرے آقا دا فیضان کوئی محدود نہیں، اس دی کوئی حد نہیں. اس واسطے اور لجپال مدینہ شریف تشریف فرمانے، آپ مدینہ شریف
شریف تشریف فرمانے لیکن انہاں دا فیضان چونکہ محدود نہیں او اتھے تشریف فرمان تے نظران تیر کوٹے دے اندر بھی فرمان تے پھر کیوں نہیں جانے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ اتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ تسی اللہ دے گھر کو آباد کیتا ہے اے اللہ تواڈے گھراں نوں آباد فرمائے گا میرے آقا دی نام تواڈے زباناں تے ہوے تے باوا دے بلاندے ہی کہندے رہو کی کہو سلام شرمانا نہیں بابا دی بلند کہنے آقا دی بارگاہ وچ تواڈی بھی حاضری لگ جائے سرکار دی بارگاہ وچ تواڈی طرف بھی دستبر دا نظرانہ جانا چاہیے تے کہنا ہے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ اتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جیڑا سردار ہے جیڑا چودھری تے نواب ہے او اپنا پڑھے جیڑا غریب ہے سرکار دے در دا گداگر ہے اوہی بلند آواز کرے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا اتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ اتھے ہوندا غریباں دا اتھے ہوندا غریباں دا گزارا سبحان اللہ اللہ خالق کائنات دی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں آباد فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان شوکت سن کے سمجھ استعمال دی توفیق عطا فرمائے برادران اسلام اسی تسی تمام احباب نے اس اللہ دے گھر میں آباد کرنے میں کردار ادا کیتے دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے گھر میں آباد فرمائے اللہ تعالیٰ تھوڑے دین و ایمان جان و مال کی حفاظت فرمائے جنہ احباب نے مال خرچ کیتے اللہ تعالیٰ انہوں جان و مال کے اندر برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر ایک عزت و شان عطا فرمائے اور جنہ بھائیوں نے اس ساؤنڈ کے اندر حصہ لیا یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر مولوی دی شان ہے یا تواڈی شان ہے سرکار کا ذکر کیتا گیا اللہ کے کلام کی تلاوت کیتی گئی سرکار دی نعت پڑھی گئی تے سارا کلام ہی سرکار دی نعت ہے جس وقت تک یہ حدیثاں بیان ہوئی رہن گیاں سرکار کی شان و تذکرے ہوندے رہن گے تے یہ سپیکر پیش کرن والے نوں رسالے ثواب پہنچدا انہاں نوں دعاواں تے نیکیاں ملدیاں رہن گیاں دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں دے کاروبار مال جان دی برکت عطا فرمائے جنہاں یہ ہدیہ نذرانہ مسجد نوں پیش کیتا ہے اور سب آبادوں کا اعلان ہے کہ اسی انشاءاللہ نماز فجر دے ترجمہ و تفسیر ضیاء قرآن شریف شروع کرنے لگے انشاءاللہ نماز فجر دے ترجمہ و تفسیر ضیاء قرآن شریف قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر زیادہ نہیں ایک یا دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بیان کریں کہ تھوڑا زیادہ ٹائم ہی نہیں لوں کیونکہ تھوڑا ٹائم ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب دے کاروبار مال جانے برکت عطا فرمائے لیکن یہ کام ٹھیک ہے نہیں شروع کرنا چاہیے شروع کرنا چاہیے سب کی رائے ہے اور نیکی دے ارادہ کر لینا چاہیے نا ارادہ تو ہی بہت بڑا ثواب ہے الدال الخیر کفائل نہیں کہ نیکی دی دعوت دین والا جڑا ایک بندہ نیکی کر گزرتے ہیں اس کے طرح ہی برادران اسلام آج سے 5 منٹ پورے ہو جانے اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی جزائے خیر دے تو برادران اسلام انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر فجر کی نماز دے
اور بعد از نماز عشاء اگے بڑھ تو احکام اور فقہی سوال و جواب اسی کرنے ہیں، پھر بھی سب آپ خدا شرکت کر کے اپنے علم کے اندر اضافہ کرنے ہیں، اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے، اور وضو کے بارے غسل میت کے بارے اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اسے دور کرنی ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اسی تعلیم بالغہ یعنی جتنے بزرگ حضرات نے انہوں دی اگر کوئی نماز کے اندر کمی ہے سنا کے وہ اپنی کمی دور کر سکتا ہے، اور زیادہ تو زیادہ بہت زیادہ نہیں تے آخری جڑی 10 صورتیں نے وہ سارے بزرگوں بھی یاد ہونی چاہیے، سارے بچوں بھی یاد ہونی چاہیے، نوجوانوں ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ تعلیم بالغاں یہ اندر شرم نہیں کرنا، بالغاں تو مراد ہے کہ بالغ حضرات جڑے بزرگ نے نوجوان جتنے بھی نے کہ صورتیں یاد کر کے اپنی نماز ٹھیک کر کے تلفظ اور مخارج ٹھیک کر کے اپنی نماز میں بہتر کرنے، نہ کہ اسی نماز پڑھتے رہے تو کل جب نامہ اعمال سارے سامنے ہو تو ہینج ہوئے صاف تو صاف کوشش تو کرنی چاہیے نا، انسان کو اپنی تو تسلی کرنی چاہیے۔ صبح میں گل کی درس قرآن فجر کے اندر کہ کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جہاں گھاٹے کا سودا کر دو، سودا کر رہے آ کے جی میں گھاٹے واسطے کر رہے ہیں، کوئی کرتا ہے نہیں نا، بولو چاہیے نہیں نا، اس واسطے گھاٹے کا سودا نہیں کرنا، ایسا کام کرنا ہے کہ جیڑا ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنے۔ اور سب اباب اعلان سماعت فرماؤ 5 دسمبر یعنی کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ چیلم شریف حاجی مار نور محمد عنائی صاحب چاک نمبر 83 شمالی، جس کے اندر خصوصی خطاب اور خصوصی دعا جگر گوش سلطان العارفین حضرت سخی پیر سلطان فیاض الحسن سوروردی قادری صاحب آپ فرمان گے، اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب آپ فرمان گے نعت پاک، اور رفاقت علی قادری صاحب خطبہ استقبالیہ خطیب مسجد حسین دربار علی حضرت سخی سلطان باب آپ فرمان گے۔ برادران اسلام سب بابا کی دعوت ہے اس محفل پاک میں شرکت فرما کے ثواب دار نصیب کر، وما علیہ البلاغ، تمام بات